حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اخلاق کو اگر اللہ تبارک و تعالی شکل عطا فرماتا تو سب سے زیادہ حسین شکل اخلاق کی ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اپنے محبوب کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ کے اخلاق بہت عظیم ہیں، یعنی آپ اعلیٰ اخلاق والے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میں تمہیں اخلاق سکھانے آیا ہوں، اور جس بندے کا اخلاق سب سے اچھا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اتنا اجر عطا فرماتا ہے جس طرح ایک بندہ دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو اٹھ کر نماز تہجد ادا کرتا ہے، اس سے بھی اچھا اور اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اجر عطا کرتا ہے جو اخلاق میں سب سے زیادہ اچھا ہے۔ اخلاق صرف زبان سے میٹھا بولنے سے اخلاق نہیں آ جاتا۔ زبان سے میٹھا بولنا، گفتگو میں محبت بھرا لہجہ ہو، یہ اخلاق کا ایک حصہ ہے۔ زبان میٹھی ہونی چاہیے، لیکن یہ مکمل اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ انسان کا ظاہر بھی اور انسان کا باطن بھی ایک جیسا ہو جائے۔ آج کل تو یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کے سامنے بڑی میٹھی باتیں ہوتی ہیں، پیار بھرا لہجہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ چلا جاتا ہے تو اس کی پشت کے پیچھے پھر بری باتیں ہوتی ہیں، گلہ ہوتا ہے۔ تو یہ اخلاق نہیں بلکہ یہ نفاق ہے۔ آپ دیکھیں کہ کسی دکاندار کے پاس چلے جائیں تو میٹھا بول تو وہ بھی بولتے ہیں، محبت بھرا لہجہ تو ان کا بھی ہوتا ہے، لیکن ان کا کس وجہ سے ہے کہ وہ جو گاہک آیا بیٹھا ہوا ہے اس سے محبت سے بات اس لیے کرتے ہیں کہ اس کو شیشے میں اتارا جا سکے۔ تو کسی کو شیشے میں اتارنے کے لیے بندہ لہجہ اپنا نرم کر لے، میٹھا کر لے، زبان میٹھی کر لے، تو اسے اخلاق نہیں کہتے بلکہ اسے نفاق کہتے ہیں۔ اخلاق یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے قاضی شریح کو چیف جسٹس مقرر کیا۔ کچھ عرصے بعد قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ وہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میں چیف جسٹس سے استعفیٰ دیتا ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ اس عہدے پر فائز رہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے وجہ پوچھی کہ کیا وجہ ہے، کیوں استعفیٰ دینا چاہتا ہے؟ تو قاضی صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس 2 پارٹیوں کا کیس آیا ہے، ان میں سے ایک پارٹی 10 کلو کھجوریں میرے پاس لے کر آ گئی ہے رشوت کے طور پر۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر آپ نے کیا کیا ہے، رکھ لی ہیں؟ تو قاضی صاحب کہتے ہیں نہیں، میں نے انکار کر دیا ہے اور میں نے جھڑک دیا ہے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی ہے کہ میرے پاس تم لے کر آؤ۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قاضی صاحب پھر استعفیٰ کس بات پر، آپ نے وہ کام تو نہیں کیا؟ تو قاضی صاحب کہتے ہیں کہ میں استعفیٰ اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات آ گئی ہے کہ قاضی صاحب رشوت لے سکتے ہیں،
یعنی انہوں نے سوچ لیا ہے۔ تو جب لوگوں کے دلوں میں یہ بات آ گئی ہے کہ اگر ہم رشوت دیں تو یہ لے لے گا، تو اب میں نہیں چاہتا کہ میں اس عہدے پر فیض رہوں، اور میں اپنا اخلاق اتنا اعلیٰ نہیں سمجھتا، اس لیے میں استعفیٰ دینا چاہتا ہوں۔ تو اخلاق یہ ہے، جس معاشرے میں اخلاقی قدریں ختم ہو جائیں وہ معاشرہ اخلاقی طور پر تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ جس قوم میں اخلاقی قدریں زندہ رہیں وہ معاشرہ بھی زندہ رہتا ہے، وہ قوم بھی زندہ رہتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت ہے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملنے گئے۔ جب اندر داخل ہوئے چراغ جل رہا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکاری کام کر رہے تھے، اس چراغ کی روشنی پر کچھ لکھ رہے تھے۔ تو جب حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے، سلام کیا، سلام کا جواب دے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پوچھا کہ علی کوئی سرکاری کام آئے ہیں یا اپنا ذاتی کام ہے؟ تو حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو اپنا ذاتی کام آیا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو چراغ جل رہا تھا سرکاری تیل پر، اسے بجھا دیا۔ تو حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اے عمر، آپ نے چراغ کیوں بجھا دیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے علی، چراغ اس لیے بجھا دیا ہے کہ یہ سرکاری تیل پر جل رہا تھا، اور ابھی ہم نے تو ذاتی باتیں کرنی ہیں، ذاتی کام ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ سرکاری تیل کے چند قطرے بھی خرچ ہوں ہماری ذاتی زندگی پر، کہ کل قیامت کے دن میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، کیا منہ دکھاؤں گا۔ یہ ہیں اخلاقی قدریں۔ اگر اخلاقی قدریں زندہ ہیں تو پھر وہ قومیں بھی زندہ ہیں، وہ معاشرہ زندہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کوئی پارلیمنٹ نہیں تھا، کوئی سینٹ نہیں تھا، کوئی وزیر اعظم ہاؤس نہیں تھا، کوئی صدر ہاؤس نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ کیا تھا؟ صرف اخلاقی قدریں زندہ تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، اور حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور میں اخلاقی قدریں زندہ تھیں، تو ان کے نام آج بھی زندہ ہیں اور قیامت کے بعد تک زندہ رہیں گے۔ اور آج ہمارا جو حال ہے، اخلاقی قدریں ختم ہو چکی ہیں، اخلاقی قدریں مر چکی ہیں، تو معاشرہ ختم ہو گیا ہے، برباد ہو گیا ہے، تباہ ہو گیا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اخلاقی قدریں بحال کریں، اخلاقی قدریں زندہ کریں، رخصت نہ ہونے دیں اگر کچھ ہیں تو۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کسی نے بتایا تو وہ تیمارداری کے لیے آئے۔ جب تیمارداری کے لیے آئے، اندر داخل ہوئے تو حضرت اسامہ بن زید تڑپ کر رو پڑے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو پکڑ کر اپنے سینے پر رکھ لیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ پوچھی رونے کی، کیوں روتا ہے؟ تو حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ موت کے قریب ہوں،
میں نہیں چاہتا کہ ایک بوجھ قبر میں لے کر جاؤں، میں نے 80 دینار قرض دینا ہے، اس لیے پریشان ہوں۔ حضرت امام حسین فوراً اٹھے اور اپنے گھر سے 80 دینار لے کر آئے اور حضرت اسامہ بن زید کا قرض اتار دیا۔ آج حال یہ ہے، اخلاقی قدریں ختم ہو چکی ہیں۔ یہ تھیں اخلاقی قدریں۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اخلاقی قدریں نہیں رہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو کروڑوں ہڑپ کر جاتے ہیں، کرپشن کر کے، لوٹ مار کر کے، دھوکہ دہی کر کے، ناحق مال کھا کر ہڑپ کر جاتے ہیں، اور پھر کوئی پریشانی نہیں ہوتی، احساس ہی نہیں ہوتا، اور یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ کل قیامت کے دن ہو کیا حساب دیں گے، قبر میں جائیں گے تو کیسے، یہ اتنا بڑا بوجھ کیسے لے کر جائیں گے، یہ احساس تک نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ اگر ہم اپنا محاسبہ آج نہیں کریں گے، اپنے اندر نہیں جھانکیں گے، تو ہمارے لیے بربادی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک بندے نے سودا کیا کسی چیز کا، اور اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ اس کنویں پر بیٹھیں اور میں رقم لے کر گھر سے آتا ہوں۔ وہ گھر گیا، 3 دن تک واپس نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کنویں پر بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے۔ 3 دن کے بعد اسے خیال آیا، تو اس نے سوچا کہ ابھی تو وہ گھر چلے گئے ہوں گے، تو چلیں ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، تو اس نے کچھ دیر اور لیٹ کر دی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پر وہ بندہ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے پوچھا کہ حضور کہاں آئے؟ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ وہ تو 3 دن سے گھر نہیں آئے۔ وہ بندہ اس وقت پریشان ہوا کہ میں نے کنویں پر بٹھایا تھا، وہ جب گیا کنویں پر تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی اس بندے کا انتظار کر رہے تھے، اور پھر غصہ نہیں ہوئے، صرف اتنا کہا کہ اے اللہ کے بندے کدھر گیا تھا، تو نے مجھے پریشان کیا ہے، کافی دیر کر دیا ہے۔ وہ بندہ بڑا حیران ہوا کہ غصہ نہیں کیا۔ تو یہ تھیں اخلاقی قدریں تھیں، انسان کی قدر تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھائی ہے۔ ابو سفیان نے جب کلمہ نہیں پڑھا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا کلیجہ چبایا تھا، زبان کاٹ دی تھی، ابھی تازے تازے زخم تھے جو ابو سفیان نے دیے تھے، دندان مبارک شہید کیے تھے، پوری داڑھی مبارک خون سے بھر گئی تھی، ابھی اتنا وقت نہیں گزرا تھا کہ یہ اتنا ستایا تھا، کچھ وقت گزرا تھا کہ قحط پڑ گیا، گندم نہیں ہے اور بارش بھی نہیں آ رہی، اور مال غنیمت حضرت ثمامہ کے پاس ہے۔ تو ابو لہب گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر اور جا کر کہتا ہے کہ میں مجبور ہو کر آیا ہوں کہ ہماری بیٹیاں بھوکی ہیں، پیاسی ہیں، قحط پڑ گیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگ گئے۔ یہ ہے اخلاقی قدر کہ ایک دشمن کی بیٹی کو بھی رونے نہیں دیتے، ان کے رونے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبیوں کے سردار ہیں ان کو رونا آ جاتا ہے۔ اور ابو سفیان کہتا ہے
کہ جب میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہی ہیں تو مجھے بھی رونا آ گیا، اور میں نے پھر کہا کہ دعا کریں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے دعا بھی کی ہے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی آیا جاسوس بن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر رہنے کے لیے کہ جاسوسی کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے گھر میں ٹھہرایا، ایک کمرہ خالی کرایا، اور اس میں بستر خود اپنے ہاتھوں سے بنا کر اسے دیا کہ تو آرام کر۔ وہ رات کو اس نے خوب کھایا پیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اسے دودھ پلایا۔ رات کو اس نے پیشاب بستر پر کر دیا۔ صبح وہ جلدی نکلنے لگا کہ اگر وہ آئیں گے تو پھر شرمندگی ہوگی، لیکن سونے کی انگوٹھی اس نے پہنی ہوئی تھی، وہ ادھر ہی رہ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے، دیکھا کہ بستر خراب ہوا پڑا ہے، تو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا۔ وہ جو یہودی چلا گیا تھا وہ واپس آیا انگوٹھی لینے کے لیے، جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں سے بستر صاف کر رہے ہیں، اور فرمایا کہ میں نے بستر صاف کر دیا ہے، ابھی یہاں بیٹھیں اور میں ناشتہ لے کر آتا ہوں۔ تو یہ جب حال دیکھا اس یہودی نے، تو اس نے وہیں کلمہ پڑھ لیا۔ یہ اخلاقی قدریں ہیں۔ تو اخلاق اگر زندہ رہے، اخلاق ہے کیا؟ کہ انسان کے اندر حسد نہ رہے، انسان کے اندر بغض نہ رہے، اناد نہ رہے، منافقت نہ رہے، تکبر نہ رہے، انسان کا کردار پختہ ہو، وعدے کا سچا ہو، پکا ہو، بیماروں کی بیمار پرسی کرے، خیال کرے، احساس کرے، پڑوسیوں کا خیال رکھے، مسافروں کا خیال رکھے، یتیموں کا، بیواؤں کا خیال رکھے، یہی اخلاق ہے۔ یہاں کوئی بھوکا اگر مر جاتا ہے تو کسی کو پرواہ نہیں ہوتی، تو ہم صرف گلہ کرتے ہیں حکمرانوں کا کہ وہ اتنے کرپٹ، وہ بھی ہیں، لیکن حال یہاں یہ ہے کہ ایک ریڑھی والا ہے، وہ ریڑھی والا بھی جتنی اس کی اپروچ ہے وہ اس کے مطابق کرپشن کر رہا ہے، دھوکہ کر رہا ہے۔ یعنی اس کے پاس فروٹ ہیں، پھل ہیں، ریڑھی پر لگاتا ہے، تو وہ بھی یہ دھوکہ اس قسم کا دیتا ہے کہ سامنے جہاں سے لوگوں نے دیکھنا ہے وہاں تازہ فروٹ رکھ دیتا ہے، خوبصورت رکھ دیتا ہے، اور اس کے پیچھے چھپا کر برے اور 2-3 دن کے جو پہلے کے پڑے ہوں وہ رکھ دیتا ہے، اور جب تول کر دیتا ہے اسے ترکڑی پر رکھتا ہے تو پھر مکس کر کے دے دیتا ہے۔ تو یہ دھوکہ دیتا، یعنی ایک ریڑھی والا جہاں تک اس کا ہاتھ پہنچتا ہے وہ بھی دھوکہ کر لیتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اخلاق کی قدریں ختم ہو چکی ہیں، ہم اتنا گر چکے ہیں کہ جو ہاتھ میں آئے ہم لے لیتے ہیں، اور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ صرف مال ہونا چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے، جیسے آئے جہاں سے آئے۔ جو کسی دفتر میں کام کرتا ہے وہ اپنی پوری ڈیوٹی نہیں دیتا اخلاص کے ساتھ۔ جو استاد سکول پڑھاتے ہیں وہ ادھر ٹائم پورا نہیں دیتے، بلکہ انہوں نے اکیڈمیاں بنائی ہیں وہ ادھر ٹائم دیتے ہیں، اپنی اکیڈمی میں زیادہ وقت دیتے ہیں، زیادہ محنت کرتے ہیں، اور سکول میں جتنی تنخواہ لیتے ہیں وہاں اتنی محنت نہیں کرتے۔ اسی طرح جو ڈاکٹر علاج کر رہے ہوتے ہیں وہ جہاں سے تنخواہ لیتے ہیں وہاں اتنی محنت نہیں کرتے، اتنی توجہ نہیں دیتے۔ اپنے الگ پرائیویٹ ادارے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں بیٹھ کر محنت بھی کرتے ہیں، توجہ بھی دیتے ہیں۔ یہ حال ہے۔ تو اس لیے ہمیں سوچنا ہے اور ہمیں دعا کرنی ہوگی اللہ کی بارگاہ سے کہ یا اللہ ہمارے اندر اخلاق پیدا کر، ہمارے اندر اخلاص پیدا کر، یا اللہ ہمارے اندر محبت پیدا کر، پیار پیدا کر،
ظاہری طور پر جس طرح ہم زبان سے میٹھا بولتے ہیں، اسی طرح ہمارا دل بھی محبت بھرا ہو، پیار بھرا ہو۔ خواجہ غریب نواز کے دربار پر ایک بیٹھا تھا نابینا، جو آنکھیں مانگ رہا تھا۔ ایک بادشاہ آیا، اس نے پوچھا کہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ آنکھیں مانگ رہا ہوں۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے یہاں آنکھیں مانگتے مانگتے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے تو 1 سال ہو گیا ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا پھر کیا ہوا، آنکھیں نہیں ملیں؟ تو وہ فقیر کہتا ہے کہ نہیں ملیں۔ تو بادشاہ نے اس کے ساتھ جو جلاد تھا اسے کہا کہ اس کے پاس کھڑا ہو جا اور تلوار میان سے نکال لے، میں اندر جا رہا ہوں، جب واپس آؤں تو اسے آنکھیں مل جانی چاہیے۔ وہ بادشاہ اندر چلا گیا، جب واپس آیا تو اسے آنکھیں مل گئی تھی، اور بادشاہ نے جلاد سے کہا تھا کہ اگر آنکھیں اسے نہ ملیں تو اس کا سر تن سے جدا کر دیں۔ آنکھیں مل گئی تھی جب بادشاہ اندر سے واپس باہر آیا، تو وہ جو فقیر بیٹھا تھا آنکھیں مانگ رہا تھا نبینا، وہ بادشاہ کے قدموں میں گر گیا اور پوچھا کہ کیا ایسا کیا ہے کہ مجھے اللہ نے آنکھیں عطا کر دی ہیں؟ مجھے تو سال ہو چلا تھا کہ آنکھیں نہیں ملی تھیں، دعائیں کر رہا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تو سال ہو گیا تھا دعائیں کر رہا تھا، لیکن تیری دعا میں وہ تڑپ نہیں تھی، تیری دعا میں وہ اخلاص نہیں تھا، تیری دعا میں وہ محبت نہیں تھی جو اللہ کی رضا کے لیے چاہیے۔ اس لیے اب جب تمہیں ڈر ہوا ہے کہ میری تو جان ہی چلی جائے گی، تو تو نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کی ہے، تڑپ کر دعا کی ہے کہ یا اللہ اب تو آنکھیں عطا کر دے ورنہ میری جان چلی جائے گی۔ تو یہ تیری تڑپ تھی وہ خالص ہوئی ہے تو اللہ نے فوراً عطا کر دی ہے۔ تو ہم نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، جتنی عبادات بھی کرتے ہیں، اس میں اگر اخلاص ہو، اس میں محبت ہو اللہ کی رضا کی خاطر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو کر ہمارے دلوں میں اخلاص